افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین اما بعد فقد قال الامام جعفر الصادق علیہ السلام وبدل مہجته فیک لیستنقذ عبادک من الجہالت وحیرت الضلالہ. صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ. ایام اربعین سید الشہداء آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہیں، اور ان مجالس کا عنوان وہ زیارت ہے جس کو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے شیعوں کو تعلیم دی ہے، اور 11ویں امام نے اس زیارت کو مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے. اور تاکید ہے کہ 40 کے دن 20 صفر کے دن مومنین اس زیارت کو پڑھیں، اور اس سے پہلے یا اس کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھیں، کہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے 40 کے دن. اور 11ویں امام نے جو فرمایا کہ علامت المومن خمس، مومن کی 5 علامتیں ہیں. صلاۃ 51، مومن دن اور رات میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. واجب نمازیں، مستحب نمازیں اور نماز تہجد سب کو جوڑ لیا جائے تو 51 رکعت نماز ہوتی ہے. وتافیر الجبین، اور مومن ہمیشہ خاک پر سجدہ کرتا ہے. والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مومن ہمیشہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہے. ہمارے اہل سنت بھائی جب نماز پڑھتے ہیں تو بسم اللہ یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں سورے سے پہلے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو آہستہ پڑھتے ہیں. لیکن مومن کی علامتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بسم اللہ کو بالجہر پڑھتا ہے، جوہر کے ساتھ پڑھتا ہے، آہستہ نہیں پڑھتا. وتختم بالیمین، اور سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے. اور وزیارت الاربعین، اور مومن زیارت 40 پڑھتا ہے. یہ 5 علامتیں 11ویں امام نے مومن کی بیان فرمائی ہیں. 51 رکعت نماز دن اور رات میں، اور خاک پر سجدہ. تافیر اسی کو کہتے ہیں، خاک پر رکھنے کو کہتے ہیں تافیر الجبین، کہ جب بھی سجدہ کرتا ہے خاک پر سجدہ کرتا ہے. اور بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہے. اور تختم بالیمین کرتا ہے، ختم یعنی انگوٹھی پہنتا ہے سیدھے ہاتھ میں، اور زیارت 40 کرتا ہے.
یہ 5 علامتیں 11ویں امام نے بیان فرمائیں. اور پھر وہ زیارت جو 6ٹھے امام نے تعلیم دی ہے شیعوں کو کہ جس کا پڑھنا مستحب ہے 40 کے دن، اسی زیارت کا فقرہ یہ ہے کہ وہ بذلا مہجتہ فیک، آپ نے اپنا خون جگر پیش کر دیا، بہا دیا، نچھاور کر دیا اللہ کی راہ میں. وہ بذلا مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالہ و حیرت الضلالہ، تاکہ بندوں کو جہالت سے اور ضلالت سے نجات عطا فرمائے. سید الشہداء کے قیام کی مختلف تفسیریں پیش کی گئی ہیں. آپ کے قیام کا فلسفہ مختلف بیان کیا گیا ہے. جملہ تقریباً 20 تفسیریں سید الشہداء کے قیام کی گئی ہیں کہ کیوں آپ نے قیام فرمایا، امام حسین نے کیوں قیام فرمایا. مختلف لوگوں نے 20 تفسیریں پیش کی ہے اس کی. ان میں بعض منفی تفسیریں بھی ہیں. مثلا بعض نے یہ کہا کہ سید الشہداء کے قیام کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی شہادت پیش کر دی تاکہ قیامت تک آنے والے مومنوں کے گناہوں کا کفارہ قرار پا جائے. یہ وہی بات ہے جو عیسائی مسیحی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر چڑھ گئے تاکہ قیامت تک آنے والے جو مسیحی ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ آپ نے ادا کر دیا. اب جو مسیحی گناہ کریں گے اس کا کوئی عذاب ان کو نہیں ہونے والا ہے. یہ فکر بھی پیش کی گئی ان تفسیروں میں. یہ منفی تفسیر ہے. اور بعض نے تفسیر کی کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، آپ کی شہادت مقدر میں لکھ دی گئی تھی، اور جو چیز مقدر میں لکھ دی جاتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے، تو لہٰذا آپ کی شہادت واقع ہو گئی. اس طرح کل 20 تفسیریں کی گئی ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، آپ اقتدار طلب تھے، آپ حکومت میں آنا چاہتے تھے، حکومت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے، تو اقتدار طلبی کی وجہ سے آپ نے قیام فرمایا. بعض نے کہا نہیں، یہ 2 قبیلوں کی جنگ تھی جو پرانے زمانے سے چلتی آ رہی تھی، بنی امیہ اور بنی ہاشم، اور وہی قبیلوں کی جنگ جو اجداد سے چلتی آ رہی تھی وہ پھر ان کی اولاد میں منتقل ہوئی. نتیجے میں امام حسین اور یزید کا ٹکراؤ ہوا. بعض نے کہا نہیں، یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. یہ پوری وہ تفسیریں ہیں جو منفی تفسیریں. اور بعض نے تو کہا کہ قیام امام حسین نے نہیں فرمایا، قیام بنی امیہ نے کیا. بنی امیہ نے دیکھا کہ ان کی حکومت خطرے میں ہے تو انہوں نے قیام کر کے امام حسین کو قتل کر دیا. اور پھر بعض تفسیریں وہ ہیں جو خود حضرت کے کلام میں موجود ہے، جہاں حضرت یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. یہ تفسیریں وہ ہیں جو خود حضرت کے کلام سے ہم کو مل جاتی ہیں. بعض نے کہا کہ نہیں، آپ کو اس زمانے کے حالات کا صحیح تجزیہ نہیں کر سکے. آپ امام وقت اس زمانے کے حالات کو صحیح سے نہیں سمجھ سکے، جس کے نتیجے میں آپ اپنے ہی نانا کی تلوار سے شہید ہو گئے. یہ تقریباً 20 تفسیریں بنتی ہیں. سوال یہ ہے کہ ان میں سے صحیح تفسیر کون سی ہے؟ امام حسین کے قیام کی صحیح تفسیر کون سی ہے جس کے بارے میں ہم یقین سے کہیں کہ یہ تفسیر صحیح ہے؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ قیام امام حسین کا مقصد صرف ایک تھا. مثلا بعض لوگ صرف ایک بات کو پکڑے ہوئے، وہ یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بعض اصلاح امت، جبکہ امام کا قیام جامع المقاصد تھا. ایک مقصد کے لیے نہیں تھا، کئی مقاصد کو جمع کر رہا تھا قیام.
جامع المقاصد کہتے ہیں اس کو. جامع المقاصد یعنی ایک قیام کے ذریعے سے کئی مقاصد حاصل کر لینا. ان میں بعض مثبت تفسیریں ہیں، بعض منفی. مثبت تفسیروں میں بھی صرف وہی تفسیریں ہمارے لیے قابل قبول ہے جو معصوم کی زبانی بیان ہوئی. اور انہی تفسیروں میں سے ایک تفسیر خود چھٹے امام نے بیان فرمائی اسی زیارت اربعین میں. وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، آپ نے اپنا خون بہایا، خون جگر آپ نے بہا دیا اللہ کی راہ میں. کس لیے؟ لِيَسْتَنْقِذَ، تاکہ نجات دے. انقاذ غریق کہتے ہیں ڈوبنے والے کو نجات دینا. اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہو اس کو نجات دینے کو انقاذ غریق کہتے ہیں. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ، تاکہ اللہ کے بندوں کو نجات دے. کس سے؟ جہالت سے اور ضلالت سے. یہ مقصد خود چھٹے امام نے بیان فرمایا ہے اور یہ مقصد یقینی ہے. اور وہ مقاصد جو خود امام حسین علیہ السلام، کیونکہ قیام کے برپا کرنے والے خود سید الشہداء ہے، تو سید الشہداء نے جو مقاصد اپنے قیام کے بیان فرمائے ہیں وہ یقینی مقاصد ہے. اور وہ ایک مقصد نہیں ہے، وہ کئی مقصدوں کو جمع کرتے ہیں. اس میں امر بالمعروف بھی شامل ہے، اس میں نہی عن المنکر بھی شامل ہے، اس میں اصلاح امت بھی شامل ہے، اس میں بیداری امت بھی شامل ہے، امت کو بیدار کرنا. اس میں اتمام حجت بھی شامل ہے، امت پر اتمام حجت کر دینا. یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. تو یہ قیام جامع المقاصد ہے، کئی مقاصد کو اپنے اندر لیے ہوئے. سید الشہداء کا قیام ایک مقصد چھٹے امام نے بیان فرمایا. کل جو ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ عقل کے اوپر ہوئی تھی، کیونکہ کل 17 سفر تھی اور 8ویں امام امام رضا علیہ السلام ایک روایت کے مطابق حضرت کی شہادت کا دن تھا. تو وہ علامتیں جو ایک عاقل شخص میں ہونی چاہیے، یا وہ خصلتیں جو کسی مرد مسلمان کی عقل کو کامل کرتی ہیں، وہ خصلتیں کل بیان کی گئیں. جہالت جس سے نجات دلانا خود سید الشہداء کے قیام کا مقصد ہے. یہ جہالت وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہیں. لوگوں کا پڑھا لکھا نہ ہونا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جہالت ہے. آج جتنی تباہی پوری دنیا میں مچی ہوئی ہے، یہ کوئی گاؤں کا دیہاتی شخص جو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا وہ کر رہا ہے، یا وہ کر رہے ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں. آج جو پوری دنیا میں تباہی پھیلی ہوئی ہے، وہ تباہی وہ کر رہے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو جہالت ان پڑھ ہونے کو نہیں کہتے، یعنی جاہل ان پڑھ ہونے کو نہیں کہتے. اگر کوئی شخص جاہل ہے تو اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ ہو، یا ان پڑھ کو ہم جاہل کہیں. جاہل وہ شخص ہے جو عقل کے خلاف ہو، جو ضد عقل ہو، جو عقل کو کام میں نہ لاتا ہو. قرآن نے اس کو جاہل کہا. چند مثالیں میں قرآن سے پیش کروں، ایک سلوات پیش کر دیں آپ. قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا واقعہ، جب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی فرعون سے، اور دریائے نیل عبور کر کے اس طرف پہنچ گئے. دریائے نیل عبور کر کے جب اس طرف پہنچے، تمام معجزے دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل جب اس طرف پہنچے تو ان کی نظر ایک ایسی قوم پر پڑی جو بت پرستی میں مشغول تھی. تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے آ کر کہا، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے ایسا خدا بنا دو جیسا ان کے پاس ہے، جیسی مورتیاں ان کے پاس ہے بت، ویسا خدا ہمارے لیے بنا دو. اللہ کے تمام تر معجزات، موسیٰ کی تربیت، موسیٰ
موسیٰ کا ان کے لیے جد و جہد کرنا، فرعون سے نجات دلانا، یہ تمام تر باتوں کو بھول کر بنی اسرائیل یہ کہہ رہے ہیں کہ اجعل لنا آلہہ، اجعل لنا الہا کما آلہہ، ہمارے لیے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے ویسا خدا بنا دو جیسا ان کے پاس موجود ہے، محسوس خدا۔ آج ہم بھی ہر چیز، ہم بھی اپنی عبادتوں میں محسوسات کو زیادہ چاہتے ہیں کہ محسوس ہو کوئی چیز، جبکہ عبادت گرچہ ہوتی جسم سے، لیکن اصل عبادت روح کی غذا ہے، اور اس کے لیے کسی محسوس چیز کا ہونا سامنے انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے نماز کے لیے تو یہ کہا گیا کہ انسان ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں پر کچھ نہ ہو، حتیٰ اس کے سامنے کچھ لکھا ہوا بھی نہ ہو، حتیٰ اللہ کا نام بھی لکھا ہوا نہ ہو، کچھ لکھا ہوا نہ ہو۔ جب انہوں نے یہ کہا موسیٰ سے کہ اے موسیٰ ہم کو ایک ایسا خدا بنا دیجئے جیسا ان کے پاس موجود ہے، تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے کہا قال انکم قوم تجہلون، تم لوگ بالکل جاہل ہو، انکم تجہلون، تم جاہل قوم ہو جو اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہو۔ یعنی کس سے کس بات کا مطالبہ کر رہے ہو؟ بندے سے مطالبہ کر رہے ہو کہ وہ تمہارے لیے خدا بنا دے، بندہ تمہارے لیے خدا بنا دے۔ یہ جاہل ہی کر سکتا ہے یہ کام، ایک ایسی قوم کر سکتی ہے جو خود جاہل۔ دوسری مثال جو قرآن مجید نے دی وہ حضرت لوط کی قوم کی دی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت لوط کی قوم کس کام کے لیے مشہور تھی، اور جس کام کو آج قانونی حیثیت دینے کی ساری حکومتوں نے، عدلیہ میں، اپنے کورٹس میں، ساری حکومتوں نے باضابطہ یہ ریزولوشن پاس کر دیا ہے کہ اس کو قانونی حیثیت دے دی جائے۔ شہوت ران، اور شہوت بھی کس سے؟ عورتوں کو چھوڑ کر اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے تھے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، حضرت لوط ان سے فرما رہے ہیں کہ تم لوگ از راہ شہوت مردوں سے تعلقات پیدا کر رہے ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، عورتوں کو چھوڑ کر، خواتین کو چھوڑ کر تم اپنی شہوت رانی کا ذریعہ مردوں کو قرار دیتے ہو۔ بل انتم قوم تجہلون، تم بہت جاہل قوم ہو، در حقیقت تم بالکل جاہل قوم ہو۔ اللہ نے انسان کے عمر کے جو مراحل ہیں، ان مراحل میں ایک مرحلہ جب طے کرتا ہے انسان تو اس کے اندر جنسی خواہش بیدار ہو جاتی ہے، اور یہ بالکل فطری چیز ہے، حتیٰ جانوروں میں بھی ہوتی ہے۔ جنسی خواہش کا بیدار ہونا ایک دم انسان کے غریزے سے مطابق ہے۔ اب اس جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ نے جو نظام مقرر کیا ہے وہ نکاح ہے۔ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ جو تدبیر ہے حلال طریقے سے جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ نکاح ہے، اور اس حوالے سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جیسے ہی اپنے بچوں کے اندر یہ محسوس کریں کہ یہ بچہ اب اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کی جنسی تکمیل کی خواہش، اس کی جنسی خواہش کی تکمیل کر دینی چاہیے، تو ماں باپ یہ کام کر دیں، انتظار میں نہ رہیں بچے کچھ انحراف کا شکار ہو جائیں، تو پھر جب جا کر بچوں کی اس خواہش کی تکمیل کریں۔ تو حضرت لوط نے کہا کہ تمہارا جہل کیا ہے کہ اللہ نے جو فطری طریقہ، جو صحیح طریقہ اور جو حلال طریقہ تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے، اس حلال طریقے کو چھوڑ کر ایک غیر فطری عمل کی طرف تمہارا رجحان ہے۔ کیا تم جاہل قوم ہو؟ اور آج دوبارہ یہ بات، اس کو پھر قانونی رنگ دینے کی بات پوری دنیا میں چل رہی ہے کہ اس کو قانونی حیثیت دے دی جائے۔ ظاہر سی بات ہے جاہل قومی یہ بات کر سکتی ہے۔ تیسری مثال جو قرآن مجید نے دی ہے وہ حضرت یوسف کے واقعے میں ہے۔
کہ حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون، یوسف زندان میں تھے اور یوسف کے بھائی جب آئے، جب حضرت یوسف بڑے عہدے پر فائز ہو گئے اور ان کے بھائی جب آئے تو حضرت یوسف نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ اذ انتم جاہلون، جبکہ تم بالکل جاہل تھے۔ قرآن مجید نے تقریباً یہ 3 مثالیں، اس کے علاوہ بہت سی مثالیں ہیں جہل کی۔ ایک پہلی مثال حضرت موسیٰ کے واقعے میں کہ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل یہ کہہ رہے کہ آپ ہمارے لیے ویسا خدا بنا دیجئے جیسا محسوس خدا ہو ہمارے لیے، جو ہمارے سامنے ہو، جس کو ہم لمس کر سکیں، جس کو ہم چھو سکیں، ویسا خدا ہمارے لیے بنا دیجئے۔ دوسری مثال حضرت لوط کی قوم، لوط کی قوم خواتین کو، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی جنسی خواہش کی تسکین کر رہی ہے، اور حضرت لوط ان سے کہہ رہے ہیں کہ بل انتم قوم تجہلون، کیا جاہل قوم ہو تم کہ اس طرح کا مطالبہ کر رہی ہو۔ اور حضرت یوسف کے بھائی جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا، اور یہ جہل کا سبب کیا ہوا جو حضرت یوسف کے ساتھ برتا گیا؟ وہ حسد۔ دیکھا کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو باپ کی اس محبت کی وجہ سے ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گئی۔ حسد کا نتیجہ جہل، اس جہل کے نتیجے میں حضرت یوسف کو کر دیا کنویں کے حوالے۔ یہ تمام مثالیں قرآن مجید نے پیش کی۔ زیارت اربعین کی جہاں تک بات ہے، جہاں آپ دیکھیں 11ویں امام نے صلاۃ واجبہ، واجب نماز اور مستحب نماز کی ردیف میں زیارت اربعین کو ذکر کیا ہے۔ ردیف میں یعنی ایک ہی لائن میں، یعنی ایک ساتھ واجب اور مستحب نمازیں اور زیارت اربعین۔ حضرت آیت اللہ جوادی آمولی نے یہ بیان فرمایا کہ جس اللہ نے، چھٹے امام نے جس طرح سے زیارت اربعین کو صلاۃ واجبہ اور صلاۃ مستحبہ کی ردیف میں قرار دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے رسول اللہ نے اپنی ساری رسالت کا نچوڑ 2 باتوں میں پیش کیا، اسارہ جس کو کہتے ہیں فارسی میں اور عربی میں، کسی چیز کو، اگر کسی چیز کو نچوڑ دیا جائے تو جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو اسارہ کہتے ہیں۔ حتیٰ یہ جو میووں کے جو جوس ہوتے ہیں اس کو بھی اسارہ کہتے ہیں۔ میوے کو نچوڑ کر اس کا جوس نکال لیا جاتا ہے، شربت۔ رسالت کو اگر نچوڑ لیا جائے تو 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک اطرت۔ اسارہ رسالت قرآن ہے اور اطرت ہے، اور قرآن کا اسارہ، قرآن کا نچوڑ دین ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ قرآن کا نچوڑ دین ہے اور دین کا ستون نماز ہے۔ ان الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو جہاں نماز دین کا، دیکھیں رسالت کا نچوڑ، رسالت کا اسارہ قرآن و اطرت، قرآن کا نچوڑ دین، اور دین کا ستون نماز۔ اطرت کا نچوڑ ہے ولایت، اور ولایت کا ستون ہے زیارت اربعین۔ اربعین جو ہے، زیارت اربعین جو ہے وہ ولایت کا ستون ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں، صلاۃ اور زیارت اربعین کو ایک ہی ردیف میں جو ذکر کیا ہے، ایک ہی لائن میں ایک ساتھ جو ذکر کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ذریعے سے انسانوں کی تربیت ہوتی ہے، نماز کے ذریعے سے بھی اور زیارت اربعین کے ذریعے سے بھی۔ اسی لیے
کہا گیا کہ انا خلق الانسان حلوا، ہم نے انسان کو بہت ہی بے صبرا خلق کیا گیا ہے، جلد باز ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب شر اس کو آ گھیر لیتا ہے، جب کوئی تکلیف اس کو ہو جاتی ہے تو جزا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جزا یعنی بےتابی، بے صبری دکھانا شروع کر دیتا ہے، بےتابی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرَ مَنُوعًا، اور جب خیر اس تک پہنچتا ہے تو اس خیر کو اپنے پاس ہی روک لینا چاہتا ہے، خیر کو اپنے پاس ہی روک لینا چاہتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نماز گزاروں کے، کہ اگر دیکھیں حلوہ کہتے ہیں وہ شخص جس کے اندر تحمل کم ہو، جس کے اندر طاقت کم ہو، ناخوشگوار حالات کو برداشت کرنے کی طاقت کم ہو ہمارے اندر۔ جب تک حالات سازگار ہیں، ماحول اچھا ہے، ہم میں سے کوئی بےتابی نہیں دکھاتا، ہم میں سے کوئی بے صبری نہیں دکھاتا، ہم میں سے کوئی جز و فز نہیں کرتا۔ لیکن جیسے ہی حالات خراب ہوئے، پرامن حالات تھے، پرآشوب حالات ہو گئے، حالات پرامن تھے، پرآشوب ہو گئے۔ اب انسان کا، اس کا صبر، اس کا تحمل، اس کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے۔ انسان کے صبر اور اس کے تحمل اور اس کی طاقت کی آزمائش کب ہوتی ہے؟ حتیٰ ہمارے دین کی آزمائش بھی اسی وقت ہوتی ہے۔ عام حالات میں تو سبھی دیندار بنے ہوئے، اسی لیے سید الشہداء نے فرمایا ان الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے بندے ہیں، لوگ دنیا کے غلام ہیں، اور دین ان کی زبانوں تک ہے۔ فَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، اور جب آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں اور جب تکالیف میں ڈالے جاتے ہیں، اس وقت دینداروں کی کمی پڑ جاتی ہے، دیندار کم ہو جاتے ہیں۔ وَإِلَّا عام حالات میں، پرسکون حالات میں سبھی دیندار ہیں، لیکن اور سبھی دیندار ہیں اور سب کی زبانوں پر ہے دین۔ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، یعنی دین زبان کا مزہ ہے۔ مزہ زبان پر کتنی دیر ہوتا ہے؟ ہماری اکثر، ہم جو کھاتے ہیں اکثر چیزیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں پروٹینز کتنے ہیں، کاربوہائیڈریٹس کتنے ہیں، فیٹس کتنے ہیں، منرلز کتنے، وہ نہیں دیکھتے، ہم اس کے مزے کو دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جب کھاتے ہیں تو اس کے مزے کو نظر میں رکھ کر کھاتے ہیں، جبکہ مزہ کتنی دیر ہوتا ہے؟ جب تک زبان پر ہے وہ چیز، اتنی دیر کے لیے مزہ ہوتا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں دین تمہاری زبانوں پر اتنی ہی دیر کے لیے جتنا مزہ ہے۔ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دین فقط ان کی زبانوں پر ہے۔ جتنی دیر مزہ انسان کی زبان پر ٹکتا ہے، اتنی ہی دیر دین ان کی زندگیوں میں ہے۔ فَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، اور جب ان کی آزمائش کی جاتی ہے تو پھر دیندار کم ہو جاتے ہیں۔ کم کتنے ہو جاتے ہیں؟ جتنے کربلا میں حاضر ہوئے، پوری امت سے جتنے کربلا میں حاضر ہوئے اتنے ہی دیندار رہ جاتے ہیں پھر۔ تو عزیزان محترم، حلو کہتے ہیں وہی بے صبری۔ اذا خلق الانسان حلوعا، انسان کو بے صبرا خلق کیا گیا ہے، انسان عجلت پسند ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب شر اس کو پہنچتا ہے تو جزا کرنا شروع کر دیتا ہے، بےتابی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب خیر، کوئی بھلائی اس تک آتی ہے تو بھلائی کو اپنے پاس ہی روک لینا چاہتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے۔ صلاۃ، اگر کوئی مصلی ہے، اگر کوئی نماز گزار ہے،
تو پھر اس کے اندر یہ بات نہیں ہے. نہ وہ جب بھی مصیبتوں کا وقت آتا ہے، جب بھی آزمائش کا وقت آتا ہے تو وہ نہ جز و فض کرتا ہے، اور اگر خیر اس کو پہنچتا ہے تو وہ خیر فقط اپنے تک محدود نہیں رکھتا. تو جس طرح سے ایک نماز گزار آزمائش کے وقت جز و فض نہیں کرتا، اور خیر اگر اس تک پہنچ جائے تو اس خیر کو اپنے تک محدود نہیں کرتا، ویسے ہی ایک زائر سید الشہداء، وہ جس نے معرفت کے ساتھ امام حسین کی زیارت کی ہے، وہ بھی یہ کام نہیں کرتا، بیتابی نہیں کرتا سخت حالات میں. یعنی جو اثر، چونکہ امام نے ایک ردیف میں بیان کیا ہے، یہ سب صلاۃ و احدی و خمسین کو ایک ردیف میں بیان کیا ہے، اور زیارت اربعین کو ایک ردیف میں بیان کیا، ان کا اثر بھی وہی ہے. اور قرآن جو فرماتا ہے، حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، ایک ایسے نبی کو مبعوث فرما جو تیری کتاب کی تعلیم دے، تعلیم کتاب اور حکمت کرے، اور لوگوں کے نفوس کو پاکیزہ بنائے، تزکیہ کرے. اور حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ نے رسول اللہ کی شکل میں وہ نبی بھیج دیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آج روز جمعہ تھا، سورہ جمعہ میں یہ آیت موجود ہے کہ رسول اللہ کی شکل میں وہ ہستی آ گئی جس کا کام کیا ہے؟ جس کا کام تعلیم کتاب و حکمت ہے اور تزکیہ ہے. لوگوں کو، یعنی جہالت ایک طرح سے نادانی بھی ہے، یعنی کسی چیز کا نہ جاننا بھی جہالت ہے. انبیاء کو مبعوث کیا گیا کس لیے؟ تاکہ دو چیزوں کا خاتمہ کریں، ایک تو جہالت کا خاتمہ کریں، دوسرے ضلالت کا خاتمہ کریں. جہالت وہ چیزیں جو نہ جاننے کی وجہ سے انسان اس کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور ضلالت حیرانی اور سرگردانی اور کنفیوژن. جیسے آج خطبہ جمعہ میں عرض کیا گیا کہ ضلالت کیا چیز ہے؟ انسان کنفیوز ہو جائے، حق اور باطل آپس میں ملا دیے جائیں تو یہ حق کو اور باطل کو جدا نہ کر سکے. اسی لیے قرآن نے یہ کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ فرقان ہے. قرآن کا ایک نام فرقان ہے. فرقان کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز عطا کرتا ہے انسان کو. قرآن مجید فرقان ہے. تو رسول اللہ کو مبعوث کیا کس لیے؟ تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیے کے لیے. اور یہی بات چھٹے امام فرما رہے ہیں زیارت اربعین میں کہ اے ہمارے جد، اے ہمارے مولا سید الشہداء، آپ نے اپنا خون جگر بہایا کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو جہالت سے نجات دیں، تاکہ لوگوں کو گمراہی سے، ضلالت سے نجات دیں، وہ کنفیوژن دور کر دیں. وہ کنفیوژن جو سید الشہداء سے پہلے 50 سال سے چلتا آ رہا تھا، 40 سال سے چلتا آ رہا تھا، وہ کنفیوژن، کیونکہ اس وقت تک لوگ یہ تشخیص دینے میں ناکام تھے کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے. خاص طور پر یزید کے باپ امیر شام نے اپنا ظاہری روپ اس طرح سے بنایا ہوا تھا کہ کسی مسلمان کو شک نہ ہو، جبکہ وہ کام جو چھپ کے کرتا تھا یزید نے آ کر وہی کام کھل کے کرنے شروع کر دیے. سید الشہداء نے اس کے خلاف قیام کر کے ایک ایسی لائن، ایک ایسی خط فاصل کھینچ دی کہ اب حق اور باطل جدا نہیں، اب حق اور باطل ایک جیسے. اگر باطل حق کا لبادہ اوڑھ کر آ جائے تب بھی سید الشہداء کی زیارت پر جانے والے بامعرفت، ان کے لیے حق جدا اور باطل جدا ہو جائے. وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. آپ نے اپنا خون جگر بہا دیا اس لیے تاکہ لوگوں کو جہالت سے نجات دے.
اور ان کو گمراہی سے نجات دے۔ اور قرآن مجید نے تقریباً 4 طرح کی اور جہالتوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں، کل میں نے عرض کیا کہ مکہ جہاں سے خانہ کعبہ مکہ جہاں سے رسول اللہ کی دعوت کا آغاز ہوا، رسول اللہ نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا مکے سے، تمام تر کوششوں کے باوجود ایک قلیل تعداد ہی رسول اللہ کے ساتھ آ سکی، اور ایک بڑی تعداد، حتیٰ خود آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کے ساتھ آپ کی دعوت میں شامل نہیں ہو سکے۔ تو وہ جو آپ کی دعوت کے مقابلے میں تھے، بنی امیہ، ابو سفیان، انہوں نے کیا کیا؟ خود آپ ہی کے خاندان سے ایک ایسے فرد کا انتخاب کیا جو آپ کی مخالفت کے لیے اٹھے، اور یہ اس لیے کیا تاکہ قبیلوں کی جنگ نہ چھڑ جائے، کیونکہ اگر باہر سے کوئی قبیلہ آپ کی دعوت کی مخالفت کرتا ہے، آپ کے نبی اور آپ کے رسول ہونے کی نفی کرتا ہے اور آپ کی مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے، تو ممکن ہے بنی ہاشم میں اور اس قبیلے میں جنگ شروع ہو جائے۔ تو انہوں نے ابو لہب کو انتخاب کیا تاکہ خاندان کے اندر سے ہی حق کی مخالفت ہو اور پھر قبیلوں کی جنگ نہ چھڑے۔ تو ابو لہب کو تیار کیا گیا آپ کی مخالفت کے لیے۔ سال ہا سال مخالفت ہوئی، یعنی خاندان، خود آپ کے خاندان کی ایک بڑی تعداد ایمان لے کر نہیں ہے۔ عباس ابن عبد المطلب جو آپ کے چچا ہیں، حمزہ تو شروع میں ہی ایمان لا لیا، عباس ابن عبد المطلب اس وقت ایمان لائے جب سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے رسول اللہ جب آئے مکہ، تو اس وقت عباس ابن عبد المطلب مسلمان ہوئے، رسول اللہ کے چچا۔ اور اس سے پہلے جتنی جنگیں تھیں ابو سفیان کے ساتھ، رسول اللہ سے لڑنے کے لیے ان جنگوں میں آ گئے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ کو جس زمانے میں مبعوث برسالت کیا گیا، اور جس خطے میں، جس مکان میں، جس علاقے میں رسول اللہ کو مبعوث برسالت کیا گیا، دنیا میں اس علاقے کی طرح کی جاہلیت پوری دنیا میں کہیں نہیں تھی، جہاں کے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے پر اپنا یعنی افتخار کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ پیدا ہوتے ہی بچیوں کو زندہ دفن کر دینا ان کے لیے افتخار کا باعث تھا، اور معمولی باتوں پر سال ہا سال جنگ کرنا، معمولی چیزوں پر سال ہا سال جنگ کرنا، اور پھر فخر و مباحات کرنا کس پر؟ تکاثر کرنا کس پر؟ اپنی کثرت اولاد پر اور کثرت مال پر، مال کے زیادہ ہونے پر اور اولاد کے زیادہ ہونے پر، تکاثر جس کو کہتے ہیں۔ یہ تمام تر، اور بتوں کی پوجا، یہ تمام تر جہالتیں جن میں موجود تھی، ان میں رسول اللہ مبعوث ہوئے، اور رسول اللہ مبعوث ہونے کے بعد ایک قلیل تعداد آپ پر اسلام لائی، لیکن پھر اللہ کا یہ حکم ہوا کہ آپ ہجرت کیجئے، مکے سے آپ مدینے کی طرف چلے جائیے۔ اور رسول اللہ نے اپنا پیغام مدینہ بھیجا ہی نہیں تھا، وہ تو مدینے کے کچھ لوگ تھے جو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے یہ سنا کہ یہاں پر مکے میں ایک شخص ہے جو بتوں کی نفی کر رہا ہے اور ایک خدا کی طرف سب کو بلا رہا ہے، اور خود مدعی ہے کہ وہ نبی اور رسول ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ تو اس وفد نے، یہ وفد پہلا وفد آیا، اس نے جا کر مدینے میں یہ خبر دی، پھر مدینے کا دوسرا ڈیلیگیشن آیا رسول اللہ کے پاس، بیعت عقبہ جس کو کہتے ہیں، پہلا ڈیلیگیشن بیعت عقبہ کر کے چلا گیا، دوسرا ڈیلیگیشن آیا، انہوں نے پھر بیعت کی، پھر یہ دوسرا ڈیلیگیشن جب آیا تو انہوں نے آ کر رسول اللہ کو دعوت دی کہ آپ مدینہ چلے آئیے، آپ ہجرت کیجئے، مدینہ آ جائیے۔ اور رسالت کا جو اصل مقصد تھا قیام حکومت الہیہ، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا، یہ مکے میں ممکن ہو ہی نہیں سکا، رسول اللہ کو ہجرت کرنی پڑی مدینے کی طرف۔
اور وہ حکومت جس کا قیام عدل کے لیے ضروری تھا وہ مدینے میں فارم ہوئی، مکے میں کر ہی نہیں سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ وہاں کی جاہلیت اتنی مضبوط تھی کہ وہ جاہلیت نہیں ٹوٹ سکی، مختصر لوگ ایمان لے کر آئے۔ اور مکہ سنگلاخ علاقہ ہے، مکے کے اطراف اس زمانے میں کافی پہاڑیاں تھیں۔ آج آل سعود نے ان تمام پہاڑیوں کو توڑ کر اس کو شہر میں تبدیل کر دیا، لیکن اس زمانے میں مکہ بہت ہی سنگلاخ علاقہ تھا، پتھر۔ جس قدر پتھر سخت ہوتا ہے اس سے زیادہ سنگین اور سخت مکے کے لوگوں کے دل تھے، جو ہدایت کو قبول کرنے کے قابل نہیں تھے۔ چنانچہ رسول اللہ کو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا، اور مدینے میں وہ کام ہو سکا جو مکے میں نہیں ہو سکا۔ اور رسول اللہ کی وفات کے 50 سال بعد اب سید الشہداء آئے ہیں مکے میں قیام کرنے کے لیے یزید کے خلاف۔ رسول اللہ کا قیام ابو سفیان کے خلاف تھا، شرک کا جو امام تھا ابو سفیان، رسول اللہ کا قیام ابو سفیان کے خلاف تھا۔ سید الشہداء کا قیام ابو سفیان کے پوتے کے خلاف، یزید کے خلاف۔ 4 مہینے 5 دن مکے میں 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک سید الشہداء مکے میں مقیم ہیں، اور صبح و شام ہر نماز کے بعد حاجیوں کو خطاب فرما رہے ہیں کہ میرے قیام میں شامل ہو جاؤ۔ یزید کی حکومت کے فساد کو آشکار کر رہے ہیں۔ 4 مہینے 5 دن انتھک کوشش، صبح و شام۔ کوئی قافلہ آتا مکہ، سید الشہداء اس قافلے کو اپنے پاس بلاتے اور اس کو اپنے قیام میں شامل ہونے کی دعوت دیتے۔ اگر کوئی قافلہ آپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہ ہوتا، آپ خود اس قافلے کے پاس چلے جاتے۔ 4 مہینے مسلسل کوششوں کے باوجود بھی جتنے افراد آپ مدینے سے لے کر آئے تھے، 82 یا 86 افراد، 82 یا 86، ان میں شاید 1-2 افراد کا ہی اضافہ ہو سکا، یا بالکل ہی نہیں ہو سکا۔ جتنے افراد مدینے سے لے کر آئے تھے، پھر اتنے ہی افراد کے قافلے کو لے کر آپ مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ کیوں مکہ تیار نہیں ہوا امام حسین کی دعوت پر؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مکہ اسی لیے تیار نہیں ہوا کیونکہ مکہ پھر اسی نقطے پر جا پہنچا تھا جہاں سے رسول اللہ نکال کر لائے تھے، جاہلیت۔ اور جاہلیت کا جو سب سے اتم مصداق ہے، سب سے بڑا مصداق ہے جاہلیت کا، جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ جاہلیت یعنی وہ حکومت جس کو اللہ کی طرف سے جواز حاصل نہ ہو، ایسی حکومت جس کو اللہ کی طرف سے لیجیٹیمیسی نہ ملی ہوئی ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں دعائے عرفہ میں امام حسین نے کیا دعا فرمائی، شکر ادا کیا اللہ کا۔ دعائے عرفہ ضروری نہیں ہے اسی دن پڑھی جائے، معمولاً ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ یوم عرفہ کی دعا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اسی دن پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد اگر پڑھیں گے تو کچھ ہو جائے گا، نہیں پڑھنا چاہیے۔ نہیں، اس کو سال بھر پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس میں ایک جملہ سید الشہداء نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، پروردگار میں تیری بارگاہ میں شاکر ہوں، میں تیری بارگاہ میں شکر گزار ہوں۔ کس بات پر؟ کہ تو نے مجھے دنیا میں اس وقت بھیجا جب تیرے رسول کی حکومت قائم ہو چکی تھی، شرک اور کفر کی حکومت ختم ہو چکی تھی، تیرے رسول کی حکومت قائم ہو چکی تھی اس وقت، یعنی دنیا اس خطے میں تو نے مجھے بھیجا جہاں پر شرک اور کفر کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور تیرے رسول کی حکومت آ چکی تھی۔ تو جاہلیت فقط ان چیزوں کا نام نہیں ہے، جہاں پر بھی حکومت ہو اور اس حکومت کو اللہ کی طرف سے کوئی جواز حاصل نہ ہو، وہ جاہلیت ہے۔ تو سید الشہداء کے قیام کے باوجود مکے میں 4 مہینے 5 دن انتھک کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی اہل مکہ آپ کی دعوت میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسی نقطے کی طرف پہنچ گئے تھے جس نقطے سے رسول اللہ ان کو نکال کر لائے تھے۔
جاہلیت. اور اتنے ہی افراد کے ساتھ سید الشہداء کو پھر مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہونا پڑا. قرآن مجید نے جو جاہلیت ذکر کی ہے، اس 4 قسم کی جاہلیت قرآن مجید نے ذکر کی ہے. انشاءاللہ کل اس کو بیان کریں گے. پہلی جاہلیت ہے ظن جاہلی. ظن کس کو کہتے ہیں؟ گمان کو کہتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں گمان کرنا، اندازہ لگانا، یہ ظن ہے. اس سے پہلے بھی عرض کیا، علم منطق لاجک میں جو ہے 4 قسم، انسان کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ 4 قسم کا ہے. یا یقین ہے اس کو کسی چیز کا، یقین یعنی جس کے مخالف حالت کا احتمال نہ دیا جا سکے، اس کو یقین کہتے ہیں. اسی کو علم بھی کہتے ہیں. فقہ کی زبان میں اسی کو علم کہتے ہیں، یقین ہی کو علم کہتے ہیں. اب جیسے ہم سب کو یہ یقین ہے کہ اب رات ہے، کیا ہم میں سے کوئی یہ احتمال دے سکتا ہے کہ نہیں اس وقت دن ہے؟ نہیں، ہم سب کو یقین ہے کہ اس وقت رات ہے. تو جس کی مخالف حالت کا احتمال نہ دیا جا سکے اس کو کہتے ہیں یقین. اور جو ہوتا ہے 100%، یقین یعنی 100%، کسی چیز کا 100% ہونا. اب رات ہونے کا سب کو یقین ہے، یعنی 100% سب کو یقین ہے کہ اب رات ہے، دن نہیں ہے. یقین سے کم درجے کی جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ظن. ظن یعنی یقین سے کم تر درجے کی چیز ہے. یعنی یوں سمجھ لیں آپ کہ 51 سے لے کے 99 تک جو ہے یہ ظن ہے. مثلا دور سے میں نے ایک چیز دیکھی آتے ہوئے، حرکت کر رہی ہے، اتنا مجھے یقین ہے کہ جو چیز میرے نزدیک آ رہی ہے وہ جاندار ہے کیونکہ حرکت میں ہے. لیکن مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ جانور ہے یا انسان ہے. تو یہاں سے میں کیا کرتا ہوں؟ احتمال لگاتا ہوں کہ وہ آنے والی چیز پتہ نہیں شیر ہے یا انسان ہے. جیسے جیسے وہ چیز، وہ جاندار جیسے جیسے انسان سے قریب ہوتا ہے، جب بالکل قریب آنکھوں کے آ جاتا ہے، یعنی آنکھیں تشخیص دینے کی صلاحیت جب ہو جاتی ہے انسان کو، تو کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ شیر ہے یا یہ انسان ہے، اس کو تو یقین کہتے ہیں. لیکن جب احتمال دے رہا ہے کہ نہیں، جو چیز نظر آ رہی ہے اس کا رنگ کالا ہے، ممکن ہے یہ نظر آنے والی چیز بھینس ہو، یہ احتمال جو دے رہا ہے اس کو کہتے ہیں ظن. اور قرآن کی آیت ہے کہ ان الظن لا یغنی من ان الحق لا یغنی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ ظن کے ذریعے سے آپ کسی حق تک نہیں پہنچ سکتے. اگر ظن ہو یعنی گمان ہو، گمان یعنی 51 سے لے کے 99 تک. اگر 100 ہو جائے تو وہ یقین ہے، لیکن 51 سے 99 تک اگر ہو تو وہ ظن ہے. ظن ہی کو گمان کہتے ہیں. اور ظن سے جو کم چیز ہے وہ ہے وہم. وہ 1 سے لے کے 49 تک جو ہے وہم ہے. وہ وہم یعنی وہ امیجنری چیزیں جو دنیا میں وجود ہی نہیں رکھتی لیکن ہمارے ذہنوں میں ہیں. دنیا میں کوئی بھوت نہیں ہے لیکن ہمارے ذہن نے بنا لیے ہیں بھوت. دنیا میں کوئی چڑیل نہیں ہے لیکن ہمارے ذہن نے چڑیل بنا لیے ہیں. یہ وہم ہے انسان کا. اور اس کے بیچ میں جو چیز ہے وہ ہے شک. 50-50 جہاں پر ہو جاتا ہے انسان، اس کو شک کہتے ہیں. یہ 4 درجے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہماری عبادتوں کا یعنی اصل دین کی بنیاد ہی علم پر ہے. دین کی بنیاد علم پر ہے، یعنی دین کی بنیاد یقین پر ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. تو ظن جاہلی قرآن نے جس کا ذکر کیا ہے وہ پہلے ظن جاہلی. کل اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ یہ ظن جاہلی کیا ہے. مکے میں جب رسول اللہ مبعوث و رسالت ہوئے، مکے میں جو غالب چیز تھی وہ ظن جاہلی تھا. اور دوسرے ہے جہالت کی 4 قسمیں. مکے میں جب رسول اللہ آئے تو 4 قسم کی جہالتیں عام تھی جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے. ایک ظن جاہلی، دوسرا حکم جاہلی، تیسرا
تبرج جاہلی اور چوتھا حمیت جاہلی. یہ 4 قسم کی جاہلیتیں مکے میں رائج تھی جب رسول اللہ مبعوث و رسالت ہوئی. اور رسول اللہ کی وفات کے 50 سال بعد اب جب امام حسین قیام فرما رہے ہیں تو یہ تمام جہالتیں جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، دوبارہ یہ تمام جہالتیں جس کو رسول اللہ نے ختم کر دیا تھا، مٹا دیا تھا، دوبارہ یہ تمام جہالتیں زندہ ہو گئی. اسی لیے علماء نے سید الشہداء کے قیام کے حوالے سے یہ فرمایا کہ یہ دین جو اللہ کا دین ہے یہ نبوی الحدوث ہے اور حسینی البقاء ہے. نبوی الحدوث یعنی پہلی جاہلیت جو مکے میں تھی اس کے ختم کرنے والے رسول اللہ ہیں. پھر دوسری جاہلیت جب سر اٹھائی تو اس کے ختم کرنے والے سید الشہداء ہیں. اور اگر آج بھی آج کی ماڈرن جاہلیت جدید، آج بھی جاہلیت کم نہیں ہے، ماڈرن جاہلیت کو بھی اگر کوئی چیز ختم کر سکتی ہے تو وہ یہی عزاداری ہے. عزاداری کا ایک مقصد وہی ہے جو سید الشہداء کے قیام کا مقصد ہے. اگر جاہلیت جدید کو کوئی چیز ختم کر سکتی ہے تو وہ حقیقی معنی میں وہ عزاداری ہے جو ائمہ نے ہم کو تعلیم دی ہے. ہماری عزاداری نہیں، وہ ائمہ والی عزاداری جو ائمہ نے ہم کو تعلیم دی. اگر وہ اس کو اصلی حالت میں اگر ہم باقی رکھ سکیں تو یہ اصل عزاداری تمام جاہلیتوں کا خاتمہ کر سکتی ہے. تو انشاءاللہ یہ 4 جاہلیتوں کا ذکر کل کیا جائے گا کہ یہ دین حسینی البقاء ہے، نبوی الحدوث ہے اور حسینی البقاء ہے. لانے والے اس کے رسول اللہ ہے، بچانے والے اس کے سید الشہداء ہے. اور بچایا ایسے ہی نہیں گیا ہے بلکہ قربانیاں دینی پڑی، اور ان قربانیوں میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے. دیکھیں رسول اللہ نے جب دعوت کا آغاز کیا مکے میں تو آپ کے قریبی رشتہ داروں کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بلال جو حبش سے آئے تھے، بلال حبشی جو ایتھیوپیا کے رہنے والے تھے، سوڈان کے رہنے والے تھے، بلال حبشی کو رسول اللہ کی دعوت سمجھ میں آ گئی. وہ حبشی غلام. لیکن مکے میں رہنے والے اشراف قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کو رسول اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. اسی طرح سید الشہداء نے جب قیام فرمایا آپ کے بہت سے قریبی رشتہ داروں کو آپ کے قیام سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ خود بھی نہ جائیں، آپ بھی رک جائیں، اور اگر آپ رک جائیں گے تو آپ کی بھی جان بچ جائے گی، آپ کے اہل بیت کی بھی جان بچ جائے گی، آپ کے اصحاب کی بھی جان بچ جائے گی. لیکن ایمان کون لائے؟ جب سید الشہداء مکے سے نکلے اور کوفے سے قریب تھے، آپ کا گزر بیابان سے ہو رہا تھا، چونکہ اربعین ہے اور آج اربعین کے موقع پر کئی عیسائی سید الشہداء کے حرم پہنچے ہوئے تصویریں آ رہی ہیں ان کی. کئی بڑے بڑے عیسائی پادری اور کئی بڑے بڑے عیسائی علماء کربلا پہنچے ہوئے. اسی مناسبت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کوفے سے قریب ہوئے، بیابان میں دیکھا کہ ایک مختصر سا محقر گھر ہے اور اس میں ایک بڑھیا ہے. آپ قریب گئے اس کے پاس تو اس نے پوچھا آپ ہے کون؟ میں تو آپ کو پہچانتی نہیں ہوں. تو آپ نے اپنا تعارف پیش کیا کہ میں حسین ابن علی ہوں، رسول اللہ کا نواسا. کل 3 لوگ اس گھر میں رہتے تھے، وہ بڑھیا، اس کا بیٹا اور اس کی بہو. اور بیٹے کی شادی ہوئے شاید 1 ہفتے سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اور ان کی گزر بسر کا ذریعہ بکریاں تھیں. بکریاں چراتے تھے اور انہی بکریوں سے دودھ نکال کر اپنا گزر بسر کرتے تھے. جب سید الشہداء نے اپنی بات رکھی اور اس سے کہا کہ جب تمہارا بیٹا آئے تو اس کو میرے پاس لے کر آنا، اور قافلہ آگے بڑھ گیا. جب اس کا بیٹا واپس آیا تو اس کی ماں نے کہا کہ ایک نورانی شخصیت یہاں آئی تھی اور انہوں نے کہا ہے کہ میں تجھے ان کے پاس لے کر چلوں. تو وہ لے کر
اپنے بیٹے کو سید الشہداء کی خدمت میں آئیں. اور جب تک یہ لوگ آئے یہ لوگ مسیحی تھے، عیسائی تھے، کرسچن تھے، ماں بھی، بیٹا بھی اور بہو بھی. اور بیٹے کا نام تھا وہب کلبی. وہب کلبی جب پہنچا سید الشہداء کی خدمت میں اور اس نورانی شخصیت کو دیکھا اور آپ کی بات سنی تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، میں اسلام لے کر آتا ہوں. مسلمان ہو گیا. نہ صرف بیٹا بلکہ ماں بھی مسلمان ہو گئی اور بیٹے کی زوجہ بھی مسلمان ہو گئی. تینوں مسلمان ہو گئے اور تینوں مسلمان ہو گئے اور اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ کر سید الشہداء کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ شاید یہ 2 محرم کو سید الشہداء کربلا پہنچے. یہ واقعہ شاید 1-2 دن پہلے یا 3 دن پہلے کا ہے کہ تینوں عیسائی مسلمان ہو گئے اور اپنا سب کچھ اس جنگل میں، اس بیابان میں چھوڑ کر سید الشہداء کے ہمراہ ہو گئے، کربلا آنے کے لیے تیار ہو گئے. اور اس کی شادی جس وقت شہید ہوا ہے 10 محرم کو وہب کلبی، تو اس کی شادی ہوئے فقط 17 دن گزرے تھے. اور کربلا کا تیسرا شہید ہے یہ. اس سے پہلے فقط 2 افراد شہید ہوئے. تیسرا شہید یہ وہب کلبی ہے جو مسیحی سے مسلمان ہوا. اور جب گیا، اور اس کو تلوار چلانا آتا نہیں تھا چونکہ بکریاں چراتا تھا، تو اس کے پاس جو ہتھیار تھا وہ لاٹھی تھی. سید الشہداء سے اجازت لے کر گیا میدان میں، بڑی جانانہ جنگ کی، کئی اشقیاء کو واصل جہنم کیا. تعداد لکھی ہوئی ہے، بعض نے لکھا تقریباً 50 اشقیاء کو اس نے قتل کیا. قتل کر کے واپس اپنی ماں کی خدمت میں آیا. وہ ماں جو ابھی کچھ دن پہلے مسیحی تھی ابھی مسلمان ہوئی. آ کر اس نے عرض کی کہ رضی تھی، اے مادر گرامی، کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئیں؟ تو ماں کا جواب سنیے، ماں کیا فرماتی ہے کہ میں تجھ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ تو امام حسین پر اپنی جان قربان نہیں کر دیتا. میں اس وقت تک تجھ سے راضی ہونے والی نہیں ہوں جب تک کہ تو امام حسین پر اپنی جان قربان نہیں کر دیتا. تو زوجہ نے کہا کہ تم تو جا رہے ہو، میں بیوہ ہو جاؤں گی، مجھے کس کے حال پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو پھر ماں نے اپنی بہو سے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنی زوجہ کی بات نہ سننا. تو جس کام کے لیے جا رہا ہے تو رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کی حمایت میں جا رہا ہے، تو وہ رسول اللہ تیری شفاعت کریں گے، تو اس کی بات نہ سن. گیا میدان میں، پھر جنگ کی. مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ اس قدر اس نے جنگ کی کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. مقتل میں دونوں ہاتھ قطع کر دیے گئے، کاٹ دیے گئے. جب اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تو اس کی زوجہ عمود لے کر آئی، ایک ستون خیمہ لے کر آئی تاکہ دشمنوں سے جنگ کرے. سید الشہداء نے اس سے فرمایا کہ اے خاتون، آ جا، تو میرے اہل بیت کی جانب سے اللہ تجھے بہترین جزا عطا فرمائے اور اللہ تجھ پر رحم کرے، تو واپس آ جا. اور اس نے کہا کہ نہیں، میں جنگ کروں گی. اور پھر جب یہ وہب شہید ہو گیا تو ظالموں نے اس کا سر کاٹ کے اس کے ماں کی طرف پھینک دیا. اور اس ماں نے جو ابھی مسیحی تھی اور ابھی مسلمان ہوئی، اس ماں نے اس سر کو اٹھایا اور اس سر کو اٹھا کر انہی اشقیاء کی طرف یہ کہتے ہوئے پھینک دیا کہ جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں دوبارہ اس کو واپس نہیں لیتے. عزیزان گرامی، یہ وہب کلبی تھے. وہب کلبی کی شہادت کا صدمہ سید الشہداء کو اتنا ہوا، تو پھر جب علی اکبر آئے ہوں گے اجازت کے لیے تو سید الشہداء ایک مرتبہ علی اکبر کو سر سے پیر تک دیکھ کے کہتے ہیں کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسول اللہ.
اے میرے پروردگار تو گواہ رہی ہو، اس جوان کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو سیرت و صورت میں، رفتار و گفتار میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ تھا۔ جب بھی ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو اس جوان کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ مقتل نے لکھا کہ حسین نے جب علی اکبر کی طرف دیکھا تو حسین پر یاس طاری ہو گئی، مایوسانہ نگاہ علی اکبر پر ڈالی، اور ایسی مایوس بھری نگاہ پھر حسین نے کسی پر نہیں ڈالی۔ ایک مرتبہ جوان فرزند کو میدان میں بھیجا، میدان میں آئے، جنگ کیا، اور کئیوں کو علی اکبر نے واصل جہنم کیا، لیکن لڑتے لڑتے پتہ نہیں کیا یاد آیا علی اکبر کو۔ ایک مرتبہ باپ کی خدمت میں آنے کے بعد ایک حقیر چیز کا مطالبہ کیا، یا ابتی العطش قد قتلنی، اے میرے بابا پیاس نے مجھے مار ڈالا، اے میرے بابا پیاس نے مجھے مار ڈالا، اور لوہے کی گرمی نے مجھے تھکا دیا، اے کاش کچھ پانی مل جاتا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ اے میرے لال اپنی زبان میری زبان میں دے دو۔ جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھی، گھبرا کر واپس کھینچ لی۔ بابا آپ کی زبان پر تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں، جاؤ علی اکبر ساقیے کوثر تمہیں سیراب کریں گے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی انگوٹھی علی اکبر کی زبان کے نیچے رکھ دی۔ اب علی اکبر جو آئے تو ایک شقی نے ایک ایسا وار نیزے سے کیا، پشت سے نیزہ علی اکبر کو لگایا، وہ نیزہ سینے کی طرف نکل آیا۔ علی اکبر نے اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی۔ اب جہاں جہاں سے یہ گھوڑا گزرتا رہا، اشقیاء علی اکبر کی پیٹھ پر وار کرتے رہے، اتنا وار کیا کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ علی اکبر کی پیٹھ اربن اربا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ سید الشہداء جب پہنچے علی اکبر کے سرانے تو لاش آپ سے اٹھائی نہ گئی۔ آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، علی اکبر کی لاش اٹھانے میں میری مدد کرو۔ الد دنیا بعد کلفا، ہے میرے بیٹے تمہارے مرنے کے بعد زندگانی دنیا پر خاک۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارا یا اللہ اس ذکر قلیل کو قبول فرما۔ پروردگارا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما۔ پروردگارا جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات رہتے ہیں، ان سب کی جان، مال، عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگارا ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محبت اہل بیت کی شمع جو ہمارے سینوں میں روشن ہے، ہر آن اس کی حدت تنویر میں اضافہ فرما۔ پروردگارا ہم سب کو تو نے حکم دیا ہے کہ ہم تعقل کریں، پروردگار ہم سب کو تعقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا جاہلیت جدید کا خاتمہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا جو قومیں جاہلیت میں ڈوبی ہوئی ہیں ان قوموں کو نجات دینے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما۔ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، مرجع علی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما۔ پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو بے علم ہے ان کو علم نافع عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگارا جو انتقال فرما چکے ہیں انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ دشمنان اسلام کے ناپاک عزائم کو ناکام فرما، ہمارے ملک کی فرقہ پرست طاقتوں کو ذلیل و خوار و رسوا فرما۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔